وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاؤوس عن أبيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انما كنا نحفظ الحدیث، ہم حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے، والحدیث يحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی حدیثیں تو یاد ہی کی جاتی ہیں۔ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، مگر جب آپ لوگ ہر اچھی بری سواری پر چڑھنے لگے، فَهَيْهَاتَ، تو بات بہت دور چلی گئی، یعنی اعتبار ختم ہو گیا۔ اچھی بری سواری پر چڑھنا یہ کنایا ہے بے احتیاطی سے، اور پچھلی روایت میں الصعب اور الذلول یہ دو لفظ وہاں بھی پچھلی روایت کے اندر بھی آئے ہیں۔ وہاں بتایا تھا کہ الصعب کنایا ہے غلط اور ضعیف حدیث سے، اور الذلول یہ کنایا ہے صحیح اور قوی حدیث سے۔ وبه قال حدثني ابو ایوب سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی قال حدثنا ابو عامر یعنی العقدی قال حدثنا رباح عن قیس بن سعد عن مجاہد قال، مجاہد کہتے ہیں جاء بشیر بن کعب العدوی الی ابن عباس، کہ بشیر بن کعب عدوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ پچھلی روایت کے اندر بھی ان کا تذکرہ آیا تھا، وہاں بتایا تھا کہ یہ مخضرمین میں سے ہیں اور یہ ثقہ ہیں۔ فجعل يحدث ويقول، اب آ کر انہوں نے کیا کیا، حدیثیں بیان کرنے لگے، اور حدیثیں بھی کیسے بیان کر رہے ہیں، مرسلاً، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیثیں بیان کرنے لگے۔ قال، مجاہد نے بیان کیا، فجعل ابن عباس لا يأذن لحدیثه، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی حدیثوں سے توجہ ہٹا لی، ولا ينظر الیہ، اور ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی نگاہ ان کی طرف سے پھیر لی۔ فقال، تو بشیر نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صورتحال کو دیکھ کر کہ وہ حدیثوں کو نہیں سن رہے ہیں، تو کہنے لگے، مالی لا اراک تسمع لحدیثی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، کہ ابن عباس کیا بات ہے، آپ میری حدیثیں نہیں سنتے، میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں اور آپ نہیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں اس حدیث میں بشیر بن کعب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیثوں کو جو مرسلاً بیان کر رہے ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ کیا حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث مرسل حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک؟ اس لیے کہ اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارسال کی وجہ سے بشیر بن کعب کی حدیثوں کو رد کر دیا ہے، گویا کہ یہ دلیل ہو گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مرسل کی عدم حجیت پر، اور بڑے دو امام یعنی امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حجت ہے۔ تو امام شافعی کا جواب یہ دیتے ہیں بڑے دو امام کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعتراض ہے، جو آپ بشیر بن کعب کی حدیثوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں اور ان کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں، یہ اعتراض ان کا ارسال کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حدیثوں کو مرسلاً بیان کر رہے ہیں اس لیے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، یہ ارسال کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہ اعتراض راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اچھا، ابھی میں نے یہ ذکر کیا کہ بشیر بن کعب جو ہیں یہ ثقہ ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی جو یہ ذکر کیا گیا کہ مسئلہ ان کو اعتراض ان کو ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے تھا، تو یہاں ان کا جو واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے وقت ان کے حال سے واقف نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کی کیا صورتحال ہے حدیث کے معاملے میں واقف نہیں تھے، تو واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روایات پر کان نہیں لگا رہے تھے۔
تو بہرحال اصل اعتراض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیست المسألۃ مسألۃ الارسال او الاسناد بل ہی مسألۃ الثقۃ بالراوی۔ جی آگے ملاحظہ فرمائیں وبه قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمرو عن ابن ابی ملیکہ۔ یہ ابن ابی ملیکہ جو ہیں یہ مشہور تابعی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ہے پورا نام، اور سن 117 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ کان اماما فقیحا فصیحا مفوہا، تو ان کی توثیق پر سبھی متفق ہیں، اور حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو طائف کا قاضی مقرر کیا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں، یہ طائف کے قاضی جو ہیں ابن ابی ملیکہ، یہ کہتے ہیں کتبت الی ابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا، کیا مانگا؟ اسألہ ان یکتب لی کتابا، جس میں نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے ایک تحریر لکھ دیں، ان یکتب لی کتابا، مجھے ایک تحریر لکھ دیں۔ وہ تحریر کس سلسلے میں ہے؟ وہ تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی ایک تحریر چاہ رہے ہیں دراصل، اور جو جواب میں لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جواب قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں خط کے اندر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو طلب کر رہے ہیں۔ وَيُخْفِيَ عَنِّي، اخفاء ان سے، یخفی عنی، اور مجھ سے چھپا لیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ یخفیہ بھی ہو سکتا ہے ہا کے ساتھ، اخفاء ان سے، اخفاء ان کے معنی ہوتے ہیں امساک۔ اب یہ یخفیہ ہو یا یخفیہ ہو، اخفاء ان سے ہو یا اخفاء ان سے ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی اس کا مطلب ہوگا کہ مجھ سے چھپا لیں کچھ چیزیں۔ کیا چیزیں چھپا لیں؟ تو اس سلسلے میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جعلی فیصلے ہیں، ان جعلی فیصلوں کو چھپا کے رکھیں، وہ خط کے اندر تحریر نہ کیے جائیں۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ باتیں چھپائیں جن سے شیعہ اور خوارج کو قیل و قال کا موقع ملتا ہے، وہ باتیں خط کے اندر نہ لکھی جائیں۔ اور ایک اور احتمال تیسرا یہ ہے کہ وہ باتیں چھپائیں جو ان کی استعداد سے، یعنی ابن ابی ملیکہ کی استعداد سے زیادہ ہیں، وہ باتیں اس خط کے اندر نہ لکھی جائیں۔ فقال، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی خط پڑھ کر فرمایا، ولد ناصح، خیر خواہ لڑکا ہے، انا اختار له الامور اختیارا، میں اس کے لیے اچھی باتیں منتخب کروں گا، واخفی عنہ، اور اس سے چھپا لوں گا، یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے خط کے اندر، یعنی غیر معتبر باتیں ان سے چھپا لوں گا۔ قال، راوی نے کہا، فدعا بقضاء علی رضی اللہ عنہ، پھر جناب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے منگوائے، فجعل یکتب منہ اشیاء، اور اس میں سے نقل کرنے لگے، ان فیصلے کی کتاب میں سے نقل کرنے لگے۔ ویمر بہ الشیء، اور بعض باتیں جب ان کی نگاہ سے گزرتی، فیقول، تو وہ کہتے، واللہ ما قضا بہذا علی الا ان یکون ضلا، بخدا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوں۔ اور معلوم ہے کہ حضرت علی گمراہ نہیں ہوئے، بس یہ فیصلے ان کے نہیں ہیں، بعض فیصلے جو اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گھڑ لیے گئے ہیں۔ تو اس حدیث سے سلسلے وضع پر روک تھام کی ایک تدبیر معلوم ہوئی، اور وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر ہے اکابر سے توثیق کرا لینا۔ جی آگے ملاحظہ فرمائیں، وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاؤوس قال، حضرت طاؤوس فرماتے ہیں،
اتی ابن عباس بکتاب فیہ قضاء علی، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے۔ یعنی ابن عباس کے پاس یہ جو کتاب لائی گئی ہے یہ بھی توثیق کے واسطے لائی گئی ہے، کیونکہ اس سے پچھلی روایت اور یہ روایت اور ایسے ہی آگے کی جو 2 روایتیں آ رہی ہیں، ان روایتوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلے وضع پر روک تھام کیسے لگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آخری دور میں ایسی کیا کیا چیزیں تھیں جو جاری کی گئی تھیں، شروع کی گئی تھیں، جن سے سلسلے وضع پر حدیثوں کے سلسلے میں روک تھام ہوئی تھی۔ تو وہ 3 چیزیں تھیں، ان میں سے پہلی چیز تھی اپنی مسموعات کی بڑے لوگوں سے یعنی صحابہ کرام سے یا کبار تابعین سے اور ائمہ فن سے توثیق کرا لینا۔ تو اس سے پہلی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے۔ تو ابن عباس کے پاس ایک کتاب بھی کیوں لائی گئی تھی؟ توثیق کے واسطے ہی لائی گئی تھی۔ تو ابن عباس نے کیا کیا؟ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرًا، آپ نے وہ ساری تحریر مٹا دی، الا قدرا، مگر اتنی کتنی؟ اشار سفیان بن عیینہ بذراعہ، ابن عیینہ نے اپنے ذراع سے اشارہ کیا، ذراع یعنی کوہنی سے بیچ کی انگلی تک کے حصے کو ذراع کہتے ہیں، یوں کر کے انہوں نے اشارہ کیا، یعنی ایک ہاتھ کے بقدر ہی تحریر حضرت ابن عباس نے باقی رکھی، کیونکہ اتنی ہی وہ صحیح تھی، اور باقی ساری تحریر مٹا دی، کیونکہ پرانے زمانے میں تحریر جو لکھی جاتی تھی وہ لمبائی میں لکھی جاتی تھی اور اس کو گول لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کو سجل کہتے تھے۔ تو اس روایت سے بھی اکابر سے توثیق کا جو چل رہا ہے مسئلہ وہ معلوم ہوا کہ صحابہ نے آخری دور میں ایک چیز سلسلے وضع پر روک تھام کے لیے یہ شروع کیا تھا کہ اکابر سے توثیق کرا لینا، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ آگے کی روایت دیکھیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ، ابو اسحاق فرماتے ہیں، لما احدثوا تلك الاشیاء بعد علی قال رجل من اصحاب علی قاتلهم اللہ ای علم افسدوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب لوگوں نے وہ چیزیں ایجاد کیں، لما احدثوا، جب وہ چیزیں، کیا چیزیں؟ یعنی موضوعات، اور ان موضوعات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ در حقیقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے یا آپ کی احادیث نہیں تھیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان موضوعات کو منسوب کر دیا۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے یہ بات ارشاد فرمائی، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، ای علم افسدوا، انہوں نے کیسا علم ان لوگوں نے بگاڑ دیا۔ یہ بات حضرت علی کے شاگرد نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح علم سے استفادہ کرنے سے لوگوں کو محروم کر دیا تھا، یا یوں کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا اشارہ یہ بات کہہ کر، ای علم افسدوا، یہ بات کہہ کر اشارہ اس طرف تھا، ان باتوں کی طرف تھا کہ جو روافض اور شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم میں اور ان کی حدیثوں میں بڑھا دی تھیں، وہ ان کی بڑھائی ہوئی باتیں جو تھیں باطل تھیں، موضوع تھیں، تو ان لوگوں نے ان باتوں کو صحیح باتوں کے اندر اس طرح رلا ملا دیا تھا کہ کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا۔ جی اگلی روایت جو آ رہی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی روایت ہے، دیکھیے، یعنی واضعین کے سلسلے وضع پر روک تھام کی روایت ہے یہ۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول، مغیرہ بن مخزوم ضبی کہتے ہیں، لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه الا من اصحاب عبد الله بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرنے میں سچ نہیں بولا کرتے تھے، لیکن کون سچ بولا کرتے تھے؟ مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں کے حالات
بدل گئے، یہاں تک کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ان کی روایات میں جھوٹ بولنے لگے، سوائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کو ٹھیک ٹھیک نقل کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ان روایات میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی۔